الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سامعین محترم، ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سید ثقلین حیدر نقوی سرزمین نجف اشرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، ان پیاری بیٹیوں اور ان پیارے بیٹوں اور بیٹیوں کے ساتھ، اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ تعالی ہماری جو سلسلہ وار گفتگو ہو رہی ہے، انشاءاللہ آپ کے بچے اس سے بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہوں گے۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ آج ہم پیارے بچوں کو بتائیں گے پانچ پاک کے نام، اور اتنے آسان طریقے سے بتائیں گے اس امید کے ساتھ کہ یہ نام انشاءاللہ تعالی فوراً بچوں کو یاد ہو جائیں گے، اور ہم اپنے پیارے ناظرین اور ان کے پیارے بچوں کو بتاتے چلیں کہ اس سے پہلے ہم نے پیارے بچوں کے ساتھ مل کے ایک عقائد کی دعا یاد کی تھی، اور اس کے ساتھ ایک بہترین خوبصورت دعا جو تھی دعائے امام حسین علیہ السلام، وہ بھی ہم یاد کر چکے ہیں۔ کلمہ طیبہ بھی ہم یاد کر چکے ہیں۔ اصول دین اور اصول دین کے جو معانی ہیں وہ ہم یاد کر چکے ہیں ایک احسن طریقے سے، اور امید ہے کہ جن بچوں نے ہماری وہ ویڈیوز نہیں دیکھی ہوں گی وہ ان کو ضرور دیکھیں گے، اور وہ ساری چیزیں جو ہے وہ ضرور یاد کر لیں گے۔ پروردگار آپ سب کو سلامتی دے، صحت دے، اور ہم یہ جو سلسلہ شروع کر چکے ہیں، پروردگار ہمیں منزل مقصود تک بحق امام زمانہ علیہ السلام پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب بچے مل کے ایک خوبصورت سی صلوات پڑھیں گے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ تو پیارے بچوں، پانچ پاک پانچ ہیں۔ پانچ پاک کتنے ہیں؟ پانچ ہیں، اور جس کا طریقہ کار ہم اس طرح سے آج آپ کو بتائیں گے یاد کرنے کا کہ ہم اسے شعر کی صورت میں بھی یاد کریں گے، اور ویسے وہ اسماء گرامی بھی یاد کریں گے۔ پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم جب بھی کوئی یہ کہے کہ پانچ پاک کے نام بتائے جائیں تو سب سے پہلے سرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک لیں گے، یعنی یا محمد۔ کیا کہیں گے؟ یا محمد۔ اور اس کے بعد ہم کہیں گے یا علی۔ کیا کہیں گے؟ یا علی۔ پھر کہیں گے یا سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا و صلوات اللہ علیہا۔ چوتھے نمبر پہ ہیں امام حسن، اور پانچویں پہ ہیں امام حسین علیہ السلام۔ اور پیارے بچوں، آپ لوگوں کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ جو شب جمعہ کو ہم حدیث قصہ پڑھتے ہیں نا، جو ہم شب جمعہ کو حدیث قصہ پڑھتے ہیں، اس حدیث قصہ کے اندر جن ہستیوں کا ذکر موجود ہے وہ ہستیاں ہی پنجتن پاک ہیں۔ اوکے بچوں، اس بہترین طریقہ کار کا آغاز کرتے ہیں اور یاد کریں گے مل کے پانچ پاک کے نام۔ کن کے نام یاد کریں گے؟ شاباش۔ دونوں طریقوں کو یاد کریں گے۔ ایک بالکل آسان سا طریقہ ہے اور ایک اشعار کا سلسلہ ہے، لیکن دونوں ہی آسان ہے، اور آپ لوگ انشاءاللہ تعالیٰ چونکہ اچھے بچے ہیں، پیارے بچے ہیں، مل کے ہم وہ یاد بھی کر لیں گے۔ چلیں جی، آغاز کرتے ہیں ہم انشاءاللہ تعالیٰ پانچ پاک کے اسماء گرامی کا۔ اوکے، تیار ہیں؟ شاباش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر پہ اللہ، سر پہ اللہ، پھر کہیں گے سر پہ اللہ، سر پہ اللہ، دل میں رسول، دل میں رسول، سر پہ اللہ۔ سر پہ اللہ، سب بچے کریں گے، مل کے کریں گے، پیارے بچوں مل کے سب کہیں گے، سر پہ اللہ، سر پہ اللہ، دل میں رسول، دل میں رسول، سامنے علی، سامنے علی، پیچھے بطول، پیچھے بطول، پھر کہیں گے سر پہ اللہ، سر پہ اللہ، دل میں رسول، دل میں رسول، سامنے علی، سامنے علی، پیچھے بطول، پیچھے بطول، دائیں حسن، دائیں حسن، بائیں حسین، بائیں حسین، یہ سب کے سب یہ سب کے سب پانچ پاک ہیں۔ پنجتن پاک ہیں۔ یہاں پہ پیارے بچوں کو یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ نے تو اس میں اللہ کا نام بھی لیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام لینا اس لیے ضروری ہے کہ کلام کا آغاز میں کس سے کرنا چاہیے؟ اللہ کے نام سے۔ تو اس لیے ہم نے کہا
کہ کائنات کا مالک و خالق سب سے پہلے اسی کا ذکر ہونا چاہیے، اور وہ ذات کون ہے؟ اللہ، جو سب سے بلند ہے، جو سب سے بڑا ہے۔ اوکے، تو آئیے مل کے پھر ہم پنج پاک کے نام یاد کرتے ہیں اسی انداز میں۔ مسلم کیسے کریں گے بیٹا؟ سر پہ اللہ، پھر کہیں گے سر پہ، اللہ، دل میں، رسول، دل میں، رسول، مل کے بولیں گے، آواز بعض بچوں کی نہیں آ رہی۔ سر پہ، اللہ، سر پہ، اللہ، دل میں، رسول، دل میں، رسول، دل میں، رسول، سامنے، علی، سامنے، علی، سامنے، علی، پیچھے، بطول، پیچھے، بطول، پیچھے، بطول، دائیں، حسن، دائیں، حسن، بائیں، حسین، بائیں، حسین، یہ سب کے سب برزخ کے سب ایک ہیں، ایک ہیں، پانچتن پاک، پنجتن پاک، پانچتن پاک، پنجتن پاک، پانچتن پاک۔ پنجتن پاک، تو پیارے بچوں، اس طریقے سے بھی آپ نے یاد کرنا ہے، اور جو طریقہ جو اب بتانے لگے ہیں اس طریقے سے بھی آپ نے پنج پاک کے نام یاد کرنے ہیں۔ اپنے ہاتھوں کو ایسے کیجئے گا، شاباش۔ سب سے پہلے کہیں گے یا محمد، یا محمد، یا علی، یا علی، یا فاطمہ، یا فاطمہ، یا حسن، یا حسن، یا حسین۔ یا حسین، سب مل کے کہیں گے ایک آواز میں۔ سب سے پہلے یا محمد، 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 یا علی، یا علی، یا علی، یا علی، یا علی، یا علی، یا فاطمہ، یا فاطمہ، یا فاطمہ، یا فاطمہ، یا حسن، یا حسن، یا حسن، یا حسن، یا حسین، یا حسین، یا حسین۔ یا حسین، یہ پانچتن پاک ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ پانچتن پاک ہیں۔ اس امید کے ساتھ پیارے بچوں کہ آپ پانچتن پاک کے نام دونوں طریقوں سے یاد ضرور کریں گے۔ آئیے جتنا کچھ ہم نے یاد کر لیا ایک دفعہ ہم اسے دہراتے ہیں، چونکہ دہرانے سے سبق زیادہ یاد ہوتا بھی ہے اور رہتا بھی ہے۔ سب سے پہلے ہم نے عقائد کی دعا یاد کی تھی، اور کیا تھا اس میں؟ اللہ، اللہ واحد، اللہ ربنا، محمد نبینا، علی امامنا، قرآن کتابنا، کعبہ قبلتنا، اسلام دیننا۔ شاباش پیارے بچوں، شاباش۔ اب ایک دفعہ پھر مل کے سب بچے ایک ہی آواز میں اس کو دہرائیں گے، مل کے۔ اللہ واحد، اللہ ربنا، محمد نبینا، علی امامنا، قرآن کتابنا، کعبہ قبلتنا، اسلام دیننا۔ شاباش پیارے بچوں، یاد کی تھی ہم نے دعائے امام حسین علیہ السلام۔ ایک دفعہ چاچو پڑھیں گے اور پھر مل کے جو ہے ہم سب مل کے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہم ارزقنی شفاعت الحسین علیہ السلام یوم الورود۔ مل کے اب اسے دہراتے ہیں، اللہ اللہم ارزقنی شفاعت الحسین علیہ السلام یوم الورود۔ اللہم ارزقنی شفاعت الحسین علیہ السلام یوم الورود۔ اللہم ارزقنی شفاعت الحسین علیہ السلام یوم الورود۔ شاباش۔ تو پیارے بچوں، ہم نے عقیدے والی دعا بھی دہرا لی ہے اور دعائے امام حسین علیہ السلام بھی دہرا لی ہے۔ اب دہراتے ہیں اصول دین کتنے ہیں، یعنی دین کی جڑیں۔ شاباش۔ اصول دین کتنے ہیں، یعنی دین کی جڑیں 5 ہے۔ نمبر 1، نمبر 2، اصول دین کتنے ہیں، یعنی دین کی جڑیں کتنی ہیں؟ نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4، نمبر 5۔ شاباش۔ توحید کا مطلب کیا تھا؟ اللہ، اللہ خالق، مالک، جس کی ہم عبادت کرتے ہیں وہ معبود، ہمیں رزق دینے والا
यौमुल क़ियामा में हिसाब किताब करने वाला अल्लाह एक है। शाबाश। तो प्यारे बच्चों, इसके बाद था तौहीद, तौहीद के बाद था अदल। अदल का मतलब क्या था? अल्लाह जालिम सब मिल के अल्लाह जालिम। शाबाश। उससे आगे क्या था? नबूवत। और नबूवत में हमने कहा था इंसानों की हिदायत के लिए अल्लाह ने कितने अंबिया भेजे हैं? शाबाश। इमामत चौथे नंबर पे थी, और इमामत का मतलब क्या था? इमाम कितने हैं? 12। और उसके बाद पांचवा था क़यामत, और क़यामत का मतलब है यौमुल, जिसमें परवरदिगार अच्छे बुरे लोगों का हिसाब करेगा, अच्छे लोगों को जन्नत और बुरे लोगों को। तो प्यारे बच्चों, इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह ताला आप ये तमाम चीजें दोहराते भी रहेंगे और याद भी करते रहेंगे, बशर्ते जिंदगी इंशाअल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हम सबको दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।